سکندر اعظم کا یقین حصہ سوم۔ سکندر اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا اور بوڑھا حکیم چھوٹے سے سیل پتھر پر جڑی بوٹیوں کو پیسنے میں مصروف تھا۔ دوا تیار کرتے کرتے بار بار اٹھ کر سکندر کے جسم کی گرمی کو ہاتھ لگا کر بھی دیکھتا جاتا تھا اور پھر کچھ نئی جڑی بوٹیاں ڈال کر دوا تیار کرنے لگتا۔ دوا تیار کرتے کرتے اور نسخے کو بدلتے بدلتے صبح سے دوپہر ہو گئی۔ نسخے کے مطابق اب دوا بالکل تیار ہونے والی تھی۔ کچھ دیر بعد جب دوا تیار ہو گئی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرانے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت چھا گئی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سکندر کو دوا پلانے کے لیے ایک ایک پل کا حساب کر رہا ہو۔ پتھر کے کٹورے سے دوا کو پیالی میں بھرنے کے بعد اس نے سکندر سے کہا، یونان کے بادشاہ، اب دوا تیار ہے۔ یہ سن کر سکندر اپنے پلنگ پر سے چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا اور بوڑھے کے قریب ہی غالیچے پر بیٹھ گیا۔ اس نے بوڑھے حکیم کی آنکھوں کی چمک کو دیکھا اور اس کے چہرے کی کیفیت کو بھی دیکھا۔ یکایک اس کے کانوں سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز ٹکرائی۔ کوئی گھڑ سوار بڑی تیزی سے خیمے کے باہر آ کر رکا تھا۔ سکندر نے چونک کر خیمے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ ٹھیک اسی وقت بوڑھے حکیم نے دوا کی پیالی اس کے ہاتھ میں تھما دی اور ٹھیک اسی لمحے ایک یونانی سپاہی پسینے سے تربتر بھاگتا ہوا خیمے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور سانس بہت تیز تیز چل رہی تھی۔ اس کی سانس کی رفتار دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ اونچی نیچی سانسوں کے ساتھ تقریباً دوڑتا ہوا سکندر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شاہی آداب کی بھی پرواہ نہیں کی۔ بڑی بے چینی سے اس نے خط نکال کر سکندر کے ہاتھ پر رکھ دیا اور بڑی بے صبری سے بولا، یہ خط میں سپہ سالار کرما کی طرف سے لایا ہوں۔ یہ خط بے حد ضروری اور اہم ہے۔ آپ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس خط کو پڑھ لیں۔ سپاہی کی حالت، اس کی اچانک آمد اور شاہی آداب سے غفلت، ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا کہ جس کام کے لیے یہ سپاہی بھاگتا ہوا آیا ہے وہ کام انتہائی اہم ہے۔ اس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سکندر کے داہنے ہاتھ میں دوا سے بھری ہوئی پیالی تھی۔ بائیں ہاتھ سے اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس خط میں لکھا تھا، یونانی بادشاہ، جو بوڑھا حکیم آپ کے پاس علاج کے بہانے سے آیا ہے وہ شخص دشمن بادشاہ کا جاسوس ہے۔ یہ اطلاع مجھے ملی ہے کہ ایران کا بادشاہ آپ کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی سازش کر رہا ہے اور بوڑھا حکیم اس سازش کی ایک کڑی ہے۔ وہ اس سازش پر عمل کرنے کے لیے ہی آیا ہے۔ اس سے ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے۔ خط کی تحریر نہایت ہی اہم تھی اور وہ تحریک ایک دھچکا لگانے کے لیے کافی تھی، لیکن سکندر کو اس خط سے کوئی دھچکا نہیں لگا۔ اس نے خط سے نگاہ ہٹا کر ایک نظر بوڑھے حکیم کے چہرے پر ڈالی اور اس کے چہرے پر پریشانی کی کوئی لکیر نہیں تھی۔ سکندر کو اس چہرے پر اطمینان کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیا۔ زندگی کے آخری زینے پر بیٹھے ہوئے بوڑھے حکیم کی آنکھوں میں بے انتہا سکون تھا۔ سکندر کے دائیں ہاتھ میں دوا کی پیالی تھی اور بائیں ہاتھ میں اس کے سپہ سالار کا بھیجا ہوا وہ خط تھا۔ اس نے دوا کی پیالی کی طرف دیکھا اور پھر اس خط پر ایک نگاہ ڈالی۔ اسے گہری سوچ میں دیکھ کر بوڑھا بولا، وقت ضائع مت کرو، دوا پی لو یونانی بادشاہ۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سکندر نے دوا کی پیالی ابھی تک ہاتھ میں کیوں تھام رکھی ہے۔ سکندر کے بائیں ہاتھ میں وہ خط تھا۔ اس نے اپنا وہ ہاتھ بوڑھے حکیم کی طرف بڑھا دیا۔ بوڑھے نے اس کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا۔ سکندر نے خط دینے کے بعد دوا کی پیالی کسی گھبراہٹ کے بغیر اپنے ہونٹوں سے لگا لی۔ پھر دو ہی گھونٹ میں وہ پیالی خالی ہو گئی۔ بوڑھا خط پڑھ رہا تھا اور سکندر وہ دوا اپنے حلق سے نیچے اتار چکا تھا۔ اچانک وہ بوڑھے حکیم سے بولا، مجھے جس شخص پر بھروسہ ہو جاتا ہے وہ شخص مجھے
کبھی فریب نہیں دے سکتا، وہ کبھی بھی مجھ سے دغا نہیں کر سکتا۔ بوڑھے نے خط پڑھنے کے بعد سکندر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی چمک تھی، وہی اطمینان اور وہی سکون کی جھلک تھی۔ پورے 7 دن تک جو شخص ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکا تھا، وہ شخص ایرانی حکیم کی دوا پینے کے بعد صرف چند لمحوں میں گہری نیند سو گیا۔ سکندر کو سوتا ہوا دیکھ کر بوڑھے حکیم کے ہونٹوں پر ایک معصوم مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بیمار سکندر دوا کی اس ایک ہی خوراک سے اسی رات صحت یاب ہو گیا۔ سکندر سے رخصت ہوتے وقت اس بوڑھے حکیم نے کہا، یونانی بادشاہ، میں تمہارے دشمن بادشاہ کا جاسوس ہوں، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ایک طبیب ہونے کی حیثیت سے مجھے اپنے فرض کا پورا احساس ہے۔ سکندر کو اس بات کا بھی علم نہیں ہوا کہ اس کے اپنے یقین سے بڑھ کر اس کے استاد ارسطو کا یقین بہت مضبوط ہے۔ ارسطو کے کہنے پر ہی وہ بوڑھا حکیم سکندر کے علاج کے لیے آیا تھا۔